سیکولر میرج لاز اور مسلم میرج لاز کمپیریزن لاسٹ جو ویڈیو لیکچرز ریکارڈ کیے تھے اس میں سبجیکٹ تھا. تو ایک کمپیریزن کے بعد میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح سے جو ہمارے مسلم میرج لاز ہیں ان کی کمپلیکسٹیز جو ہیں اور اس میں جو ون سائیڈڈ کمپوننٹس ہیں، جیسے طلاق کا حق ہے تو وہ صرف مرد کو ہے، عورت کو نہیں ہے. اس طرح سے پہلے والی جو سیریز تھی ویڈیوز کی انہیریٹنس لاز کے اوپر بھی بات کی تھی، اور اس میں بھی کمپیریزن کیا تھا کہ اپیرنٹلی آن دی فیس آف اٹ جو پراپرٹی کی انہیریٹنس ہے اس میں عورت چاہے بیوی ہو، بیٹی ہو یا ماں ہو، ان ایوری اسٹیٹس وومن جو ہے اس کو کم شیئر جو ہے وہ اسلامک لاز میں دیا گیا ہے. اسی طرح سے اور کمپوننٹس تھے انہیریٹنس کے اسلامک لا جو ہیں، اس میں میں نے ذکر کیا اور بتایا کہ کس طرح سے جو اسلامک لاز تھے ان کو پارشلی بائی وے آف دا سیکولر لاز سسپینڈ کر کے سیکولر لاز کو پریویل کروایا گیا ہے پاکستان میں. لیکن اس ایفرٹ سے، اس اٹیمپٹ سے کنفیوژن کریٹ ہوئی، ایک مکس اپ ہو گیا ہے قانون کا کہ سٹیزن جو ہے وہ گورننس کس طرح سے ہو، وہ گورن سیکولر لا کے تحت ہو یا کہ مسلم لا کے تحت ہو. تو دونوں کے مکس اپ سے بجائے اس کے کہ ایک جو ہے وہ براڈر وے آؤٹ ملے سولوشن ٹو دی پرابلمس، بلکہ کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ ہوئی ہے. اور اس میں فردر پھر جو بیسک ایلیمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ملا جو ہے مولوی ہی، اسلامائزیشن جو مولوی کی پھیلائی ہوئی ہے ہماری پاکستانی سوسائٹی کے اندر، اس سے یہ کنفیوژن اور زیادہ گہری ہوتی جا رہی ہے. تو جو مسلم میرج لاز اینڈ سیکولر لاز جو ہے ان کی کمپیریزن والے سلسلے کو، اسی سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بیسک ریسرچ کی بطور انسان بھی ہمیں ضرورت ہے. ریلیجن آپ کو بالکل یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے سیدھا سے جس طرح سے مولوی نے پریچ کیا ہے ریلیجن کو آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دو. اٹ سیلف ریلیجیس میسج ہے کہ آپ دیکھو، پرکھو، اپنی ریسرچ کرو چیزوں کے بارے میں. تو وہ جو سیگمنٹ ہے ایک ریلیجن کا وہ بھی مولوی نے بند کیا ہوا ہے. جو ڈیٹرنس فیکٹر ہے، خوف، وہ اتنا زیادہ پھیلایا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص ہر چند کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ پریجوڈائز ہو رہا ہے کسی اسلامک لا سے یا جو ملا کا جو قانون ہے اس سے، تو وہ خاموش ہے، وہ کنفیوزڈ ہے، وہ بات نہیں کر پا رہا ہے کہیں پہ اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے وی ہیو اے ریسنٹ ایونٹ مچھر کالونی میں ایک مولوی نے مسجد سے اعلان کر کے اور کسی ٹیلینور، ناٹ ٹو سے ٹیلینور بٹ نیٹ ورک کمپنی، کسی نیٹ ورک کمپنی کے انجینئرز جو ہیں ان کو وہاں پہ لوگوں سے موب سے مروا دیا آن دی ریلیجیس پلیٹ فارم. تو اس طرح کی جو زیادتیاں اور جو خوف مولوی نے پھیلا رکھا ہے اس پوری سوسائٹی کو ہائی جیک کرنے کے لیے، اس خوف کے تحت بات کوئی نہیں کرتا ہے، محسوس ہر کوئی کرتا ہے. تو آج فردر جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ اسی میرج لاز کے اندر ایک ہمارے ہاں جو ایک مسکنسپشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی میل ڈائیورس کرتا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ میل کو ڈائیورس کا رائٹ ہونا نہیں چاہیے، لیکن وہ رائٹ اس کو ڈیلیگیٹ کر کے پھر اس کے ساتھ اگر کوئی میل ڈائیورس کرتا ہے اور پھر ری میرج کرنا چاہتا ہے اسی بیوی کے ساتھ، اسی عورت کے ساتھ، تو شی ہیز ٹو گو فار اے ٹیمپرری میرج. اس عورت کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ ایک ٹیمپرری شادی کرنا ہوگی، اور اس ٹیمپرری شادی کرنے کے بعد پھر وہ وہاں سے اس سے ڈائیورس لے گی، اور ڈائیورس لینے کے بعد پھر وہ جو فرسٹ ہسبینڈ اس کا ہے جس نے اس کو ڈائیورس کیا اور پھر اس سے وہ واپس شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ اس سے شادی کرے گی. اب یہ جو اسلامک لا ہے یہ پاکستان کی جو سیٹ آف لیجسلیشن ہے، چار ہیں، 1961 کے فیملی لاز ہیں اور 1964 کے فیملی لاز ہیں. ان میں کسی بھی جو سیٹ آف لیجسلیشن ہے، جو قانون ہے، جو قانون کی کتاب ہے، کسی میں یہ مینشن نہیں ہے، کسی میں بھی اس کو ریٹن لا کا حصہ نہیں بنایا گیا ہے کہ ایک عورت جس کو اس کا مرد طلاق دے دیتا ہے، ڈائیورس کر دیتا ہے، سپریٹ ہو جاتا ہے اس سے، اور اگر اس سے واپس ری میرج کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں عورت کو جا کے دوسری
شادی کرنی ہوگی اس کو جا کے ایک ٹیمپرری طور پہ ایک اسٹرینجر کی جو ہے پینیٹریشن فیس کرنا ہوگی، اور اس کے بعد پھر آ کے وہ فرسٹ جو اس کا ایکس ہسبینڈ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر سکتی ہے۔ تو یہ لا میک اٹ کلیئر فار دا جنرل پبلک کہ پاکستان کے دستاویزی قانون میں اس کو کوئی حیثیت نہیں دی گئی ہے، لیکن آج بھی عام مسلم بالکل پریشان ہے، اور اس پریشانی کے عالم میں جب انٹرنل فیلنگز جس کو عرف عام میں غیرت کا نام دیا جاتا ہے ہمارے ہاں کلچر وائز کسٹم وائز، وہ گوارا نہیں کرتی ہے مرد کی کہ اس کی عورت جس کو وہ طلاق دے بیٹھا، جو کہ مولوی کے مطابق غصے میں بھی ہو جاتی، نشے میں بھی ہو جاتی، ہر حال میں بھی ہو جاتی، بولنے سے بھی ہو جاتی ہے، تو اس کنڈیشن میں پھر اس کی عورت جا کے ٹیمپرری پینیٹریشن جو ہے وہ فیس کرے کسی اور کے، اور واپس آ کے پھر اسے شادی کرے، تو تعویل جو پیش کی جاتی ہے جسٹیفیکیشن، یہ جو ٹرم حلالہ استعمال کی جاتی ہے اس کی، یہ جو ہمارا ملا ہے یا جو ہمارے سو کالڈ جو ہے پیرا ملاز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ مرد کو سبق سکھانے کے لیے اسلام نے یہ شرط رکھی ہے۔ تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس طرح کی سزا ہے جو مرد کو دی جا رہی ہے کہ جس کا فزیکل آبجیکٹ تو وہ بیچاری عورت بن رہی ہے، کیا اس عورت کی کنسنٹ اس لا کے بارے میں کسی نے پوچھی ہے؟ نو۔ اور آپ کسی بھی عورت سے پوچھیں کہ وہ کبھی بھی اس کنڈیشن کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اور اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اس اسلامک لا جو ملا نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے، اور لوگ چونکہ قانون کی کتابوں میں اس کی موجودگی نہیں ہے، اور جب کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں تو دے آر نیومرس کیسز، میرے پاس میری 20 سالہ پریکٹس میں رپورٹ ہوئے کہ اس مولوی نے بذات خود اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے کہ جی کہ یہ جو ہے ٹیمپرری پینیٹریشن ہے، یہ جو عورت کو فیس کرنا ہے، یہ اور دا ٹائم بینگ جو ہے وہ جو میرج پرفارمنس ہے اس کے لیے میں اویلیبل ہوں۔ کتنی شرمناک بات ہے، اور شرمناک بات سے زیادہ گہری بات یہ ہے کہ مولوی نے اس اسلامک قانون کو یا اسلام کے نام پہ اس قانون کو اس طرح سے انفورس کیا ہوا ہے کہ عورت اور مرد دونوں کنفیوز ہیں کہ سیپریشن کے بعد اگر وہ دوبارہ یونائٹ ہونا چاہتے ہیں تو ان کو اس اذیت ناک کیفیت میں سے گزرنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک ججمنٹ ہے اس کے اوپر کہ حلالہ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت اور مرد ایک دفعہ سپریشن کے بعد دوبارہ ری میرج کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ ری یونائٹ ہونا چاہتے ہیں، تو وہ بغیر اس ایکسرسائز سے گزرے ہوئے دوبارہ شادی کر سکتے ہیں۔ تو دس از فار دا جنرل پبلک کہ مولوی کی اس گمراہ کن اور مسکنسیوڈ فاسٹڈ سیلف امپلائڈ اسلامک ڈاکٹرائن سے بچیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مولوی نے جو خوف آپ کے ذہن میں مذہب کے نام پہ ڈالا ہوا ہے اور آپ کا استحصال کر رہا ہے، اس استحصال میں ایک یہ بھی انوانٹیڈ، انفیئر، بالکل ان ایکسیپٹڈ جو ایک کسٹم ہے، وہ اس کا مولوی نے اس کو حصہ بنایا ہوا ہے، اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ریلیجن اگر نیچر سے کانٹراڈکٹ کرتا ہے تو پھر ریلیجن کو ماننے کا آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی لاچار اور مجبوری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انسان پیدا اپنی فطرت کے اوپر ہوتا ہے اور اپنی زندگی اپنے نیچر کے حساب سے گزارتا ہے۔ ریلیجن جسٹ ایک میتھڈ ہے، ایک پلیٹ فارم ہے زندگی گزارنے کا، اور جو حالت زار ہمارے ہاں مولوی نے کی ہوئی ہے، ملا نے کی ہوئی ہے، مذہبی اسکالر اور رہنما نے کی ہوئی ہے، مذہبی سیاسی مولوی نے کی ہوئی ہے، وہ صرف اور صرف اس معاشرے کے اوپر اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے کی ہوئی ہے۔ اور میرا بیسک تھیم کہ ایکچولی سوسائٹی کو کنفیوز کیا ہوا ہے، سوسائٹی کو آگے بڑھنے سے روکا ہوا ہے مولوی نے اپنی اس اسلامک کارپوریشن اینڈ انٹرپرائزز جو اس نے بنائی ہوئی ہیں ان کو چلانے کے لیے، ان سے اپنے ذاتی فائدے اٹھانے کے لیے۔ تو میرج کا یہ جو لا ہے، میرج کا یہ لا سوائے کسٹم کے طور پہ مسلم کنٹریز میں
ہمارے ہاں